अच्छा, आप लोगों को मीटिंग में मेरी आवाज आ रही है? तो अगर कोई आ रही है तो मुझे जवाब दीजिए। फोन आया कि फोन आवाज नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज तो हाँ जी, अब आवाज आ ये अब जो बाजी को अब आ होस्ट है रही वो है। बता दें कि आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। बाजी अब अब आ आ रही रही है है, सब। पहले नहीं आ रही। आ रही है? अब सबको आ अब रही आ है? रही है। अब आ रही है। अभी अभी शुरू हुई है, अभी आ रही है। हाँ जी। अरे मैं तो इतनी देर मीटिंग कर भी चुकी हूँ, 10 मिनट मीटिंग हो चुकी है। बस चलें नहीं, जैसे अल्लाह आराम को से मंजूर। बात ने अब तक शुरू क्यों नहीं किया? ये अभी अभी आवाज आई है आपकी। चले ठीक है, कोई गलती हो गई पहले बता देती ना। चलें ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा जी, 10 मिनट का जो है बयान वो चला गया ऐसे ही, क्योंकि अब बताया लोगों ने कि जी आवाज़ ही नहीं आ रही। तो खैर, जो अल्लाह को मेरे मंजूर है बेहतर होता है वो। तो अगर आप ये चाह रहे हैं कि महबूब को हमारे क्या चीज़ पसंद है, जिससे हमारा महबूब जो है हमारा महबूब खुश हो जाए, तो आपको पता है कि फरहाद ने शीरी के लिए दूध की नहर को जारी किया था। ये कहानियों में हुआ होगा, वैसे तो पता नहीं मुझे। तो कहते हैं ना, लैला मजनू हीर रांझा। तो ये शीरीन और फरहाद भी ऐसे ही कोई सुना है कि मजनू और कोई थे दीवाने। तो तो अगर ये आप चाहते हैं तो कुरान शरीफ के बराबर आका को कोई चीज महबूब नहीं। तो हमारा महबूब कौन है? हमारे अल्लाह रब्बुल इज्जत। तो अल्लाह ताला को कुरान शरीफ सबसे ज्यादा महबूब है। यानी हम कुरान शरीफ को ना सिर्फ पढ़ें बल्कि पढ़ाएं, बल्कि उस पर अमल करें, और कुरान शरीफ पर हर वक्त गौर व फिक्र करते रहे। हदीस नंबर 24 है कि अगर आप ये चाहते हैं कि किसी बादशाह की दरबारी बन जाए और बादशाह तक आपकी रसाई हो जाए, तो कलामुल्लाह शरीफ के जरिए आप इस बादशाह के मसाइब बन सकते हैं, यानी नूर नजर बन सकते हैं। हम कुरान शरीफ पढ़ेंगे तो अल्लाह के नूर नजर बन जाएंगे। और अल्लाह से बढ़कर कोई बादशाह नहीं है जो कि बादशाहों का बादशाह है। जब सारे बादशाहों के दरबार बंद हो जाते हैं, तो अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वाले उठते हैं और नमाज में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारा बड़ा बादशाह, हमारा रब, जो सबसे बड़ा बादशाह है, जो बादशाहों का बादशाह है, जो 40,000 जहानों का बादशाह है, वो जो है इस वक्त मतलब हर वक्त जागता रहता है और हमारी सुनता है। तो हम चाहते हैं कि लोगों से किसी तरीके से ऐसे रस्म और रवाज बढ़ाएं, और ताकि हम सदर तक पहुंच जाएं, बादशाह तक पहुंच जाएं। तो हमें, हमारी नजर में दरबारी जो है, दरबारियों की बड़ी इज्जत होती है जो बादशाह के साथ साथ होते हैं। और हम चाहते हैं इनसे हम अपनी दोस्ती बढ़ा लें ताकि हम बादशाह तक रिसाई हासिल कर सकें। तो घर बैठे आप बगैर किसी के आगे झुके हुए ये काम कर सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के इस कुरान से अल्लाह को राजी करें, और अल्लाह ताला के मसाइब में से बन जाए, यानी अल्लाह तबारक ताला के करीब रहने वालों में बन जाए। इसी तरह अगर आप में तो अगर आपको दिल करता है कि मैं किसी मजलिस में शरीक हूँ, मैं मजालिस में जाऊं, मजलिस में शरीक हूँ, तो अल्लाह की मजलिस से ये मजलिस सजी हुई है ना, अल्लाह की ये बैठक बनी हुई है ना, अल्लाह तबारक ताला की ये दरसगाह खुली हुई है ना। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो है क्या कहते हैं, अ, ये जो जिक्र के हलके हैं, ये जन्नत की चरागाहें हैं। यानी जब आप इस चरागाह में आ जाएं, आप इस सब्जे वाली जगह पे, जैसे भेड़ बकरियों को छोड़ दिया जाए तो वो किस तरह खाती हैं, कभी इधर से सब्जा, कभी उधर से सब्जा, सब्जा ही खाने के चक्कर में। तो इसी तरह आप ऐसा कर सकती हैं कि अल्लाह तबारक ताला की महफिलों में शरीक हों और अल्लाह ताला की नूरे नजर बन जाएं। आप इस तरीके से आप अपने आका को अपनी तरफ मुतवज्जा कर लेंगी। तो फिर क्या करना है? अगर आका को मुतवज्जा करना है अपनी तरफ, तो सबसे पहले क्या करें? आका का कलाम पढ़ें। और आका का कलाम हमारे पास कुरान मजीद है। दुनिया में कुरान मजीद के बराबर कोई किताब नहीं है। दुनिया में कुरान मजीद से अफजल कोई किताब नहीं है। अगर आप गौर करना चाहते हैं तो बहुत से 313 पैगंबर आए, 313 पैगंबरों को किताबें मिली। ठीक है ना? आपको नहीं पता, आपको सिर्फ तौरात, जबूर, इंजील का पता है।
आपको पता है कि तौरात मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, जिसका मतलब कानून है। आपको पता है इंजील हजरत ईसा पे नाजिल हुई, और जिनका मतलब बशारत यानी गुड न्यूज है। आपको पता है तौरात जो है जबूर जो है वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई, जिसका मतलब सहीफे और पेपर्स हैं, नोट्स हैं। आपको पता होगा कि कुरान मजीद जो है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ, लेकिन इसका मतलब है सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब और बार बार पढ़ी जाने वाली किताब। अब आप मुझे बताएं ना, अगर आप देखें तो जरा सा अकल के नाखून अगर लेना, यानी हम सब मेरे समेत, तो अब आप देखें कि इस वक्त भी हजारों, मैं ये नहीं कह रही कि एक दो, इस वक्त भी हजारों कुरान खुले हुए होंगे और लोग पढ़ रहे होंगे। हजारों का है, मैंने एक दो नहीं कहा, हजारों कुरान खुले होंगे और लोग पढ़ रहे होंगे। क्या मतलब? इस वक्त भी हजारों कुरान खुले होंगे और लोग पढ़ रहे होंगे, यानी हजारों कुरान जो हैं वो खुले में होंगे और वो लोग पढ़ रहे होंगे। तो दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कुरान मजीद है। बार बार पढ़ी जाने वाली किताब वो भी कुरान मजीद है। तो कुरान का मतलब यही है, पढ़ी जाने वाली चीज, यानी बार बार पढ़ी जाने वाली चीज। यानी अब आपने देखा होगा जब कोई हाफिज कुरान भी बनता है तो ये नहीं होता कि उसने कुरान शरीफ हिफ्ज कर लिया तो वहीं पे कहे कुल औज़ु बिरब्बिन्नास मलिकिन्नास इलाहिन्नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन्नास। इस पर नहीं खत्म करता। आपने देखा होगा कि फिर वो अलिफ लाम मीम जालिकल किताबों से शुरू करके एक रुकू तो को पाया तकमील तक पहुंचाते हैं। इसका क्या मतलब है कि कुरानी मजीद बार बार पढ़ी जाने वाली किताब है। इस पर कभी ये नहीं हो सकता कि कोई दुनिया में ये नहीं कह सकता यार ये इतनी पढ़ ली है मैंने, बस अब तो अब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बस अब ये पढ़ ली, बस पढ़ ली। तो बात को समझ गए होंगे, आपस आपस में मेरी बात समझ आ गई होगी आपको कि कहने का मतलब ये है कि बार बार पढ़ी जाने वाली किताब है। और तो आगे चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज है, आज की हदीस पाक है कुल मिम्मा यलीक, कुल कुल मिम्मा यलीक, यानी कुल का मतलब है खाओ, ठीक है। और मिम्मा मीन का मतलब होता है से, मा जो, यलीक यानी जो तुम्हारे सामने है वहां से खाओ, अपनी जानिब से खाओ, यानी बर्तन में अपनी तरफ से खाओ। यानी ये नहीं है कि आप एक प्लेट या एक ट्रे में बैठे हम सारे खा रहे हैं, तो अब मुझे आपके सामने से बोटी नजर आ रही है तो मैं क्या करूं, अपने चमचे या अपने हाथ को बढ़ाकर आपकी बोटी अपने पास ले आऊं। ये नहीं सही है। हाँ, ये है कि अगर आपको पता हो कि बोटी एक ही आई है, वो आपके रास्ते में आ गई, आपके सामने आ गई, तो आप उस बोटी के छोटे छोटे हिस्से करके सब में बांट दें जितने लोग खाने वाले हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन अब वो जिसके सामने आ गई उसी का हक है, ये नहीं कि अब हम लोग उसमें हाथ पे हाथ मारे। अरे इस्लाम का मजहब कैसा मजहब है जिसमें एक एक चीज के मुतालिक बताया जा रहा है। दुनिया में अगर अगर इजाजत होती तो दुनिया में मैं आपको दूसरे मजाहिब को बताती कि देख लें आप कि किसी मजहब में दुनिया का वो ये नहीं है कि बाप तुम्हारा जन्नत का वसी दरवाजा है। आज इस वजह से आज जो है नौजवान नस्ल बापों को बर्दाश्त कर रही है, और हमने भी अपने बाप के साथ माँ के साथ बड़ा प्यारा सलूक किया, कोशिश की। इस वजह से माँ बाप का एहतराम है कि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बता के चले गए हैं, हमारे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें बता दिया कि बाप का एहतराम करो, बाप जन्नत का वसी दरवाजा है। माँ माँ के पैरों तले जन्नत है। अगर माँ नाराज हो गई तो फिर तुम्हारे से रब भी नाराज हो गया, बाप नाराज हो गया तो वो है ना रिजल वालिदैनी रिजल रब, क्या है, पूरी हदीस है कि बाप की रजा में अल्लाह की रजा है। कौन सा मजहब ऐसा है जो ये बता रहा है कि कोई तुम्हारे सामने आए तो तुम उसका सीट खाली करके दे दो, अपनी अच्छे नामों से पुकारो, रास्ते से तकलीफ दे चीज हटा दो, और किसी की वरासत में हिस्से को मत खाओ।
झूठ मत बोलो, हसद ना करो, पूरा तोल करो, चीज को दिखा कर बेचो। एक नहीं, मैं सब बैठे बैठे आपको 100 बातें बता सकती हूँ कम से कम। इसीलिए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है कि उदखुलू फी या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फी उदखुलू फी सिल्मी काफा, उदखुलू फी सिल्मी काफा, दीन में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। और ये अल्लाह ताला क्या किससे कह रहे हैं? ईमान वालों से कह रहे हैं। और ये नहीं कह रहे कि काफिरों से, कि भाई काफिरों दिल में पूरा पूरा दाखिल है। ईमान वालों से कह रहे हैं कि अगर तुमने कलमा पढ़ लिया है, ईमान ले आए, अल्लाह को मानने लगे, अब तुमने भाई का हक नहीं खाना, किसी को गाली नहीं देनी, पड़ोसियों के साथ बुरा सलूक नहीं करना, अब तुमने मिलावट नहीं करनी, अब तुमने नाप तोल में कमी नहीं करनी, अब तुमने बड़ों के साथ शफकत का सलूक करना है, छोटों पे रहम करना है, अब तुमने पड़ोसियों के हकूक का ख्याल रखना है, अब तुमने सफर जो है रात का सफर नहीं करना अकेले महरम के बगैर। और रात के सफर में भी कोई 2 बंदे 4 बंदे भी, जब ज्यादा बंदे हो तब सफर करो। यानी ये सब कुछ बताने वाले कौन है? कौन हमें बता रहे हैं कि आपने तहारत करनी है तो उल्टे हाथ से करनी है, इस्तिंजा करना है तो उल्टे हाथ से करना है। ये बातें कौन बता रहे हैं? कौन बता रहे हैं कि हमें घर में दाखिल होते साथ अपने हाथों को और मुंह को धो लो? कौन बता रहे हैं? कौन बता रहे हैं कि घर में दाखिल होकर सलाम भेजो और दुआ पढ़ो? ये कौन बता रहे हैं? और उसके साथ उनके फायदे भी बता रहे हैं। कौन बता रहे हैं? अल्लाह के नबी। और अल्लाह ताला नबी किसके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या नबी किसके पैगाम को लेके फैलाते हैं अमली तस्वीर में? अल्लाह ताला के। चुनाचे नबी जो होते हैं अल्लाह के कासिद होते हैं। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे फरमाया कि अपनी जनाब से खाओ, यानी बतन में अपनी तरफ से खाओ, इधर उधर से ठोंगे मत मारते रहो, ठीक है? तो फिर से हदीस को दोहराइए। कुल कुल मिम्मा यलीक, कुल यानी खाओ, मिम्मा मिन से, मा जो, यलीक जो तुम्हारे सामने सामने हो तुम उसके उससे खाओ, इधर उधर से हाथ मत मारो। यानी ये अल्लाह ताला को नहीं पसंद कि हम किसी और के हिस्से पे से खाएं, और मतलब अपने सामने से खाओ। ये देखिए ना, अच्छा भी लगता है अल्लाह के हुक्म से। तो आज क्या है? ठीक है, आगे अल्लाह के हुक्म से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आगे आज जो है हदीसे मुबारका हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। आज की ये छोटी छोटी हदीसें थी, बड़ा अच्छा चांस था। 40 हदीसें देखे ना, कितनी छोटी छोटी हदीसें हैं। अफशु सलाम बैनकुम, मन समता नजा, कैसी छोटी छोटी हदीसें हैं। आप भी चाहते हैं तो 40 हदीसें, कितने लोग हमारे प्लेटफॉर्म से अल्लाह के हुक्म से 40 बड़ी हदीसें भी याद कर चुके, अब कर चुकी हैं बच्चियां, अब 40 छोटी हदीसें भी अल्हम्दुलिल्लाह याद कर रही हैं। तो कहने का सिर्फ इतना सा मकसद है कि आ जाइए, वक्त जो है वो ऐसा ही आ गए कि अल्लाह ताला बस, अल्लाह ताला रहम फरमा दे। अच्छा जी, आज अब ये है क्या कहते हैं, सूरतुल अहज़ाब के मुतालिक शुरू करते हैं। तो सूरह अहज़ाब, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पिछला था कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबिय्यि इन नबिय्यि इल्ला अन युज़ना लकुम इला तआमिन गैरा नाज़िरीना इनाहु वलाकिन इज़ा दुईतुम फदखुलू फइज़ा तइमतुम फंतशिरू वला मुस्तअनिसीना ली हदीस। इन्ना ज़ालिकुम, ये मैं पिछले हफ्ते की बता रही हूँ। इन्ना ज़ालिकुम काना युज़िन नबिय्या नबिय्या फयस्तहयी मिनकुम वल्लाहु वल्लाहु ला यस्तहयी मिनल हक। यानी अल्लाह ताला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो घबरा रहे हैं, आप तो जरा हेजिटेट हो रहे हैं, मतलब आप तो जरा इस बात से मतलब सहाबा का लिहाज कर रहे हैं, कि इनको ये कहने में कि अभी अब खाना तैयार नहीं हुआ, अभी आप घर चले जाएं और घर खाना जब तैयार हो जाएगा फिर आप आ जाइएगा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वल्लाहु, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ला यस्ताही, वो नहीं शर्माते मिनल हक, के हक बात कहने से अल्लाह ताला शर्माते नहीं है, ठीक है? आगे है आज का सबक जो है 2 अक्टूबर, यानी
آج کا سبق ہے وہ لے چلتے ہیں الحمدللہ 9 اکتوبر غالباً. ذالکم اطہر لقلوبکم، یہاں پر جو ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، اور جب ان سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے باہر سے مانگا کرو. یعنی جتنے بھی آپ کی غیر محرم ہے نا، اور نبی کی بیویاں اسپیشلی، خاص طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، اگر ان سے کچھ چیز مانگنا ہے تو گھر میں منہ اٹھائے نہ چلے آؤ، بلکہ پردے میں رہ کر سلام بھیجو، دروازہ کھٹکھٹاؤ، سلام مطلب جب پوچھا جائے کہ کون ہے تو پھر جب بتاؤ، اور اس کے بعد جو ہے مطلب اپنی غرض کو جو کچھ مانگنا ہے وہ مانگو اور لے کر واپس ہو جاؤ. ذالکم اطہر لقلوبکم، ذالکم اطہر اطہر لقلوبکم وقلوبہن وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا. یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک اور بات بتا رہے کہ ذالکم، یہ سب کچھ تمہارے لیے، ذالکم ذالکم تمہاری یہ بات جو ہے، اطہرو زیادہ پاکیزہ ہے، لقلوبکم تمہارے دلوں کے لیے. یعنی یہ عمل جو تم کرو گے یہ تمہارے دلوں کو پاکیزہ رکھے گا، دلوں میں ٹیڑھ نہیں آنے دے گا. وقلوبہن، اب دیکھیں نا، کوئی شخص ہے اور مطلب ایک مثال ہے، آپ کے میاں کا دوست ہے اور وہ منہ اٹھائے چلا آ رہا ہے. اب آپ کس طرح بیٹھی ہوئی ہیں، کس طرح حال میں بیٹھی ہیں، کیا پتا آپ کوئی ایسی بات کر رہی ہیں جو اس کی پردے کی بات ہو، نہیں سننے والی ہے، تو آپ کو کتنی شرمندگی ہوگی. اور پھر بغیر روبٹے کے ہیں تو پتہ نہیں کتنے دن تک آپ کو یہ شرمندگی کا احساس رہے گا کہ فلاں نے مجھے دیکھ لیا، اور بغیر روبٹے کے اور بغیر حجاب کے دیکھ لیا، یا میں نے چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنے ہوئے تھے، یا میں نے لو نیک پہنا ہوا تھا. ٹھیک ہے نا. تو اب اگر ہم احتیاط کریں گے، ذالکم اطہر لقلوبکم، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے تمہاری یہ بات زیادہ پاکیزگی، یعنی تمہارے یہ بات جو ہے نا، تمہاری یہ جو بات ہے نا، یہ عمل اگر تم اختیار کرتے ہو تو یہ بات ہمیشہ کے لیے تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کو پاک رکھنے کا عمدہ ذریعہ ہے. نہ ان کی نظر تم پہ پڑے گی، نہ تمہاری نظر ان پہ پڑے گی، اور وہ جو ہم کہتے ہیں نا لو ایٹ فرسٹ سائٹ، وہ نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کرنے کے لیے کیسے بتایا، آپ دیکھنا نا، آپ جتنے بھی گانے سنیں، اللہ معاف کر دے، ان گانوں میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے نا کہ میں نے پہلی نظر میں دیکھا اور تمہارے میں دیوانہ ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اب جب پہلی نظر ہی میں دیکھنے والی بات ہی نہیں رہے گی تو کیسے دیوانے بنیں گے لوگ ہمارے. ایک مثال ہے، سمجھنے والی بات ہے. تو ہمارے سے مراد ہم سب عورتوں کے، ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اچھا جی ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کو پاک رکھنے کا عمدہ ذریعہ ہے. وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، تو کہہ رہے ہیں کہ اور تم کو جائز نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاؤ یا کلفت پہنچاؤ، اور اور نہ یہ جائز ہے ولا ان تنکحوا ازواجہ، یعنی اور نہ یہ جائز ہے کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی بیویوں سے کبھی بھی ازواجہ من بعدہ ابدا، یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے چیپٹر کلوز کر دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے کہیں بات جائز نہیں ہے کہ اے صحابہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو سمجھو، تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف مت دو. اگر انہوں نے تمہیں کھانے پہ بلا لیا ہے تو تم اس وقت پہنچو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا تیار ہو گیا ہے. پہلے سے جا کر بیٹھے نہ رہو، اور کھانا کھانے کے بعد گپے مت، یعنی آپس میں کوئی گوسپ مت کرو، بات چیت مت کرو. یعنی وہ لمبی لمبی باتیں انسان جیسے کوئی بحث چھڑ جاتی ہے یا کوئی واقعہ شروع ہو جاتے ہیں، نہ کرو. تمہاری اس عمل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دشواری ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، لیکن وہ تمہارا لحاظ کر رہے ہیں اور وہ تم سے کچھ کہہ نہیں رہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے کسی کا لحاظ نہیں ہے، میں صاف صاف بات جو ہے وہ کہہ دیتا ہوں. اور وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، اور جب تم ان نبی کی بیویوں سے یا کوئی مومن عورتوں سے کوئی چیز مانگو، یعنی کسی بھی عورت سے کوئی چیز مانگنے جاؤ، چاہے دیکھیں مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کافر عورت کے گھر جا رہا ہے تو منہ اٹھائے چلا جائے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ
تم ایسے کسی کے مہمان خانے میں، چاہے وہ کافر کا ہو، چاہے وہ یہودی کا ہو، چاہے وہ نصارہ کا ہو، چاہے وہ مسلمان کا ہو، تم باہر رہ کر دروازہ کھٹکھٹاؤ، بیل دو، اور اس کے بعد اگر دروازے پہ کوئی آئے اور وہ پوچھے بھائی کیا چیز چاہیے، کیا بات ہے، اور اگر تم نے گھر میں داخل ہونا ہے، تم مہمان ہو اور تم بلائے گئے ہو، یا تم جیسے اب شوہر کے کوئی مہمان ہے تو بھائی شوہر کو بتاؤ کہ، یا ان کو بتاؤ شوہر نہیں ہے یا شوہر ہے، یا بھائی ہے گھر کے مرد، تو ان سے کہو بھائی کئی مرد آیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی چیز تمہیں مطلب صحابہ کرام کو کوئی چیز مانگنی بھی ہے تو باہر باہر رہیں، اندر منہ اٹھا کر نہ چلے جائیں گھر کے، اور باہر سے مانگے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم یہ عمل کرو گے تو یہ بات ہمیشہ کے لیے تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کو پاک رکھنے کا عمدہ ذریعہ ہے، یعنی بہت اچھا ذریعہ ہے، اس سے تمہارے اندر کوئی بگاڑ نہیں آئے گا. اور تم کو جائز نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاؤ، کلفت پہنچاؤ، اور نہ یہ جائز ہے کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور آپ کی بیویوں سے کبھی بھی نکاح یعنی آپ صلی اللہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کبھی بھی نکاح کرو. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، زندہ حیات تھی، ام حبیبہ زندہ حیات تھی، اور ام صفیہ زندہ حیات تھی، زینب بنت جہش زندہ حیات تھی، اور بہت کافی تھی ماشاءاللہ سے. صرف کون گئی ہیں؟ اما ختیجہ چلی گئی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، تو اس کے بعد تو تقریباً ساری تھی نا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے، یہ بات بھول جاؤ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے شادی کسی اور مرد سے دنیا کے ہو سکے گی. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہی زندہ رہیں گی. اب قیامت کی صبح تک جب وہ اس دنیا سے بھی جائیں گی تو آخری ان کے مطلب ان کی جو شوہر تھے نا، بس وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے. اب اگر ان کا انتقال ہو گیا تو اب کوئی مائی کلال ایسا نہیں ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے انتقال کے بعد ان کی کسی بیوی کو نکاح کا میسج بھیجے اور ان سے نکاح کرنے کا خواہش مند ہو. یعنی کیا خوبصورت محبوب ہے، اپنے محبوب سے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے لیے کیا کیا چاہتے ہیں، کیسے اعزاز دے رہے ہیں. میں کل انشاءاللہ پھر پوری، کیونکہ آج 10 منٹ اس میں ضائع ہو گئے نا، تو انشاءاللہ کل پھر انشاءاللہ تعالیٰ بتاؤں گی. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عورتیں تو ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن ہیں، جن کے دلوں کو پاک صاف رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ لیا ہے. تو انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں تم سے آلودگی کو دور رکھیں اللہ تعالیٰ، اور تم کو پاک صاف رکھیں. دوسری طرف جو مرد مخاطب ہیں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں، جن میں بہت سے حضرات کا مقام فرشتوں سے بھی آگے ہے، لیکن ان سب امور کے ہوتے ہوئے ان کی طہارت قلب اور نفسانی وساوس سے بچنے کے لیے یہ ضروری سمجھا گیا. پتا تھا کہ صحابہ بہت نیک ہیں، کبھی برے خیالات بھی دل میں نہیں آ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی سمجھا رہے ہیں، اور مرد اور عورت کے درمیان پردہ کرایا جائے، یہ پردے کی آیتیں نازل ہو گئیں. ٹھیک ہے، سورہ احزاب میں پردے کی آیتیں پہلی دفعہ نازل ہوئی ہیں. آج کون ہے جو اپنے نفس کو صحابہ کرام کے دلوں جیسا پاکیزہ سمجھے، اور اپنی عورتوں کے دلوں کو ازواج مطہرات کے دلوں سے زیادہ پاک ہونے کا دعویٰ کر سکے، اور یہ سمجھے کہ یعنی آج آپ بتائیں نا، جب پردے کا حکم آیا تو عورتیں میں کائنات کی سب سے پاکیزہ عورتیں تھیں، اور کائنات پردے کا حکم جب آیا تو کائنات کے سب سے پاکیزہ مرد تھے. لیکن جب ان کو پردے کا حکم دیا جا رہا ہے تو ہمیں کیوں نہیں دیا جا رہا؟ کیا نعوذ باللہ ہم صحابہ سے زیادہ یا ازواج مطہرات سے زیادہ نعوذ باللہ ہم زیادہ حیا اور شرم والے ہیں؟ تو سوچنے کا مقام ہے یہ بہت زیادہ. حضرت کاندھلوی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں اس آیت حجاب کی تشریح کے بعد بطور خلاصہ الکلام لکھا ہے کہ یہ آیت صاف بتلا رہی ہے کہ پردہ جو ہے متعارفہ جو قدیم اہل اسلام میں رائج ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے اور نہایت قابل اہتمام ہے. یہ تمام نفسانی وسوسوں اور خطروں سے حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے پردہ،
اور یہ آیت اگرچہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے حق میں ہے، لیکن اس حکم کی یہ ہم سب کے لیے بھی ہے کہ ہم نے پردہ کرنا ہے. یہ صرف صحابیہ کے لیے نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں نا وہ صحابہ کے لیے تھا، صحابیہ کے لیے نہیں. یعنی ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یعنی یہ بات ہمیشہ کے لیے تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کو پاک رکھنے کا عمدہ ذریعہ ہے. یعنی یہ حجاب طہارت قلوب کا بہترین ذریعہ ہے. یعنی اگر ہم اس طرح کریں گے نا کہ حجاب کا انتظام کریں گے، پردے کا اہتمام کریں گے، تو یاد رکھیں یہ پردے کا اہتمام ہمیں سب سے زیادہ سپورٹ کرے گا. کیوں؟ آپ دیکھ لیں نا کہ کوئی اگر اچھا آپ دیکھیں آپ کیسا لگے گا، آپ کو کیسا لگے گا. ایک میرے پہ رکھ لے، چلیں سارا کچھ چھوڑ کے آپ میری ہی پہ یہ بات رکھ لیں، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے گھر کا دروازہ کھلا تھا، ٹھیک ہے، اور میں جو ہے ایک دم سے آپ کے گھر میں داخل ہو گئی، آپ کے کمرے میں آ گئی. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ بے شک آپ میں سے آدھے لوگ مجھے جانتے ہیں، آدھوں نے دیکھا بھی نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ میرا عمل کیسا لگے گا؟ آپ اول تو مجھے جانتی نہیں ہیں، اگر جو جانتی ہیں وہ بھی اس وقت یہی کہیں گی کہ آئیے آئیے آئیں بیٹھے ہیں، ادھر چلتے ہیں، ڈرائنگ روم میں بیٹھتے ہیں. لیکن چاہے لاکھ میرے سے چاہنے والی ہوں، لیکن ان کو میرا یہ عمل پسند نہیں آئے گا، اور مجھے بھی آپ کا یہ عمل کسی صورت پسند نہیں آئے گا. آپ یقین کریں، صرف تحدیث بن نعمت بتا رہی ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے تحدیث بن نعمت بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے. تو تحدیث بن نعمت بتا رہی ہوں کہ میرا اپنا بھی یہی حال ہے کہ اگر میں آپ میں سے جو ان کے جاننے والے ہیں ان کے گھر جاؤں، اور حقیقتاً میں سچ کہہ رہی ہوں، جھوٹ نہیں بول رہی، میں انوائٹڈ آواز نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے الزبر، آواز آ رہی ہے. یہ اہلیہ محمد سب کو آ رہی ہے؟ اگر آ رہی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے آ رہی ہے. آ رہی ہے، ٹھیک ہے. اچھا جی، ٹھیک ہے، مطلب صحیح آ رہی ہے آپ لوگوں کو آواز؟ جی جی بھائی جان صحیح آ رہی ہے. جی بالکل صحیح آ رہی ہے. اچھا اب کیا کہتے ہیں، انشاءاللہ تعالی آواز نہیں آ رہی. علی اعظم، اچھا ٹھیک ہے. اچھا اب علی اعظم آپ اپنا ذرا علی اعظم کو کوئی فون کر کے کہے کہ اپنے فون کو ذرا دیکھیں، تو باقیوں کو تو آ رہی ہے. اچھا اب آخری بات کیا تھی کہ اب دیکھیں نا، میں آپ کو بتا رہی تھی بالفرض، اب میں ایسی ایک بات کر رہی ہوں کہ بالفرض آپ میں سے کسی گھر میں میں منہ اٹھائے چلی جاؤں، بے شک آپ کو مجھ سے محبت صحیح، آپ میری عزت اور احترام کرتی ہیں، آپ یقین کریں کہ میں انوائٹ بھی ہوتی ہوں، میں جاتی بھی ہوں، گھر کا دروازہ بچوں نے کھول بھی دیا ہوتا ہے، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں آنٹی آ جائیے آ جائیے. آپ یقین کریں میں اللہ واحد کو سامنے رکھ کے بات کر رہی ہوں کہ میرا یہی ہوتا ہے کہ میں کہتی ہوں آپ اپنی امی کو بلا کر لائیں. میں کبھی یہ نہیں کہتی میں کہتی نہیں آپ اپنی امی کو یہاں بلا کے لائیں، یا اگر میں یہ کہتی ہوں کہ آپ اپنی امی کو بتا کر آئیں کہ میں آ گئی، حقیقتاً وہ کہیں گی آنٹی جی کیا کہہ رہی ہیں. میرا آصف علی اعظم کو فون کر کے بتائیں کہ باقیوں کو آ رہی ہے، آپ اپنا فون دیکھیں پلیز، وہ فون کر رہی ہیں مجھے پلیز. اچھا اس کافی ہماری میں ڈسٹرب ہو رہی ہے، اللہ میں اس کا کرتی ہوں کچھ انشاءاللہ علاج. اچھا اب یہاں پر ایک بات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن. اچھا اب میں یقین کریں صرف تحدیث بن نعمت بتاتی ہوں تاکہ ایک آپ لوگوں کو بھی ایک رغبت دلانے کے لیے. میں آپ یقین کر لیں، میں اللہ واحد کو سامنے جان کے کہہ رہی ہوں کہ میں اپنی سگی بہن کے گھر بھی جاتی ہوں، خدا گواہ ہے، اپنے بھائیوں کے گھر بھی جاتی ہوں، اللہ گواہ ہے. باقاعدہ میرا یہ ہوتا ہے کہ میں ان کو بیل سے انفارم کرتی ہوں، وہ کہہ بھی دے گا نا گارڈ اندر چلی جائے، تو میں کہتی ہوں نہیں آپ جا کر بتا دیں کہ ہم آئے ہیں. تو میں صرف یہ نہیں کہ میں بہت اچھا کر رہی ہوں، میں آپ کو ایک میتھڈ بتا رہی ہوں، ایک طریقہ بتا رہی ہوں کہ جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک سلیبس سمجھا دیا. آپ مجھے بتائیں نا، آپ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مجھے بائبل ملتی تھی، بائبل پڑھتے تھی میں،
کیونکہ میں کرسچن اسکول میں تھی اور اس وقت مجھے اتنے کنسپٹ کلیئر نہیں تھے میرے، اور میرا رجحان بھی اسلام کی طرف اتنا کوئی خاص تھا نہیں، لیکن ہمارے ابو بہت پائے کے ماشاءاللہ ایک امام بھی تھے مسجد کے، اور جمعہ کی نماز پڑھانے جاتے تھے، اور الحمدللہ بڑا تعلق تھا الحمدللہ ہمارا. لیکن کیونکہ ابو صاحب نے ہماری انگلش کو بہتر بنانے کے لیے، ہمیں ایجوکیٹڈ بنانے کے لیے کرسچن اسکول میں داخل کر دیا، تو آپ یقین کریں کنسپٹ کلیئر ہی نہیں تھے، کچھ پتہ ہی نہیں تھا. اللہ اکبر کبیرہ ان کی ورسز پڑھ لیتے تھے، بائبل پڑھ لیتے تھے، انجیل پڑھ لیتے تھے، لیکن ہمیں احساس اتنا مطلب یہ تھا، پتہ تھا کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، لیکن پڑھ لیتے تھے. اب کہنے کا یہ صرف اتنا سا مقصد ہے کہ میں آپ کو یہ چیلنج کر رہی ہوں کہ آپ اگر بائبل بھی مطالعے کے لیے پڑھنا چاہتی ہیں پڑھ کے دیکھ لیں، آپ گیتا بھی پڑھنا چاہتی ہیں تو پڑھ کے دیکھ لیں. صرف ایک میری بات کو دیکھنے کے لیے، جج کرنے کے لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایسا مذہب دنیا میں کہیں نہیں ہے جس نے ہمیں ایسی پل پل کی خبر دی. اب آپ دیکھیں نا، میاں بیوی اپنے کمرے میں ہوتے ہیں، بعض دفعہ رات میں نہیں ہوتے تو دن میں بیٹھے ہوتے ہیں، بات کر رہے ہوتے ہیں. اب ایک دم سے دروازہ کھولے کوئی، میں بالفرض میرے گھر میں کوئی اس طرح آ جائے یا میں کسی گھر میں، اب آپ بتائیں وہ میاں بیوی بھی شرمندہ اور میں بھی شرمندہ. اس شرمندگی سے، اس بے حیائی سے بچانے کے لیے، اور پھر آپ دیکھ لیں کہ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، کسی کے سر پہ شیطان چڑھ گیا اور اس نے کسی طرح سے اس حالت میں ہمیں دیکھ لیا، اس کے سر پہ شیطان چڑھ گیا، تو پھر یہ جو زنا عام ہو رہے ہیں نا گھر گھر، ہم اپنے بچوں کے کپڑوں کی طرف توجہ بھی نہیں دے رہے. میں اپنے لیے بھی کہہ رہی ہوں، یہ نہیں کہہ رہی کہ میرے گھر میں نہیں ہے یہ ماحول، میں خود اللہ پاک سے بہت دعا کر رہی ہوں بیٹھتے اٹھتے اپنے بچوں کی ہدایت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ یہود حنود نصارہ کے طریقے سے نفرت نصیب فرما دے، ہمارے بچوں کو ہدایت دیتے، بحیا بنا دے. آپ نے میری دعا کو بھی دیکھا ہوگا. لیکن دنیا میں چیلنج کرتی ہوں کہ کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جس نے اتنی باریکیوں کو سمجھایا. اللہ کی قسم اگر ہم اللہ کے کہنے پر چلے جائیں تو ہمارے ہاں زنا کی ریشو ختم، ہمارے یہاں طلاق کی ریشو ختم. آج طلاقیں ہو کیوں رہی ہیں؟ زیادہ تر طلاقیں یوں ہو رہی ہیں کہ میاں صاحب باہر نکلتے ہیں اور بے پردہ لڑکیوں کو دیکھتے ہیں، بے پردہ عورتوں کو دیکھتے ہیں، تو میاں صاحب کے دل میں وہ لڑکی بس جاتی ہے. اب پھر وہ نہیں دیکھتے، وہ گھر کا ماحول بگڑ رہا ہے، فونوں پہ باتیں ہو رہی ہیں، اور ادھر بیوی بیچاری سلگ رہی ہے، اتنے اتنے بچے ہیں، لیکن میاں اس کی طرف دیکھتا نہیں. ایک عجیب سا ماحول پیدا، ایک عجیب سا ماحول. جس ماحول میں اعتماد نہیں ہو، اس ماحول میں کیا سکون ملے گا؟ مجھے بتائیں. میں آپ کو سچی صحیح بات کہہ رہی ہوں، آپ کو بات نا میرے خیال میں سمجھ نہیں آ رہی. اب الحمدللہ رب العالمین، میں اپنی زندگی کی ایک بات آپ کو کرتی ہوں کہ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، کہ اللہ نے نمازوں کی برکت سے ایسا سنبھالا. ٹوٹی پھوٹی نمازیں میں اپنی سمجھتی ہوں، گندی نمازیں، گھلی کھلی نمازیں، ایسی نماز جس کو میں اللہ کے سامنے کبھی بھی مر کے بھی پیش نہ کر سکوں کہ اللہ یہ میں نے نماز پڑھی ہے، اس کو قبول کر لیں. میں تو اپنی نمازیں یوں کہہ دیتی ہوں، اللہ ایسی رولی کھلی نمازیں ہیں، اگر تو مجھے اس پر سزا دے تو بھی تو جائز ہے. تو میں سچ کہہ رہی ہوں کہ ان نمازوں کی برکت سے جب ادھر پردے کی توفیق ہوئی تو اب آپ یقین کریں، میں سچ کہہ رہی ہوں کہ جو ایسی اللہ پاک نے عزت دی کہ یہ عزت کہیں سے نہیں مل سکتی. مجھے جو بہنیں ملی، میری وہ بہنیں ابھی اس وقت بیٹھی بھی ہوئی ہیں، قدم قدم پہ مجھے سن رہی ہیں. میں کہتی ہوں یہ بہنیں ایسی ہیں کہ اگر ان کو پتہ چل جائے کہ اس وقت مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، یقین کریں، میں چھوٹی سی بات، دونوں بہنیں یہاں بیٹھی ہوں گی ابھی، دونوں بہنیں سن رہی ہوں گی ابھی کہ اب میرے گلے میں خراش ہوئی، مجھے تکلیف ہو رہی تھی بولنے میں، تو ایک بہن نے جو میرے گھر سے قریب رہتی ہے اس بہن کو فون کر کے کہا فوراً باجی کو قہوے والی چائے پہنچا کر آؤ فوراً. آپ یقین کریں، یہ احساس نہیں تو اور کیا ہے. اور الحمدللہ رب العالمین ایسی بہنیں، یقین کریں آج کل کی سگی بہنیں جو کر رہی ہیں حرکتیں، میرے پاس لوگوں کے آتے ہیں، لوگ بچی عورتیں رو کر جاتے ہیں کہ بھائی نے یہ حرکت کی، بہنوں نے یہ حرکت کی، ہماری وراثت کے پیسے کھا گئے، ملتے نہیں ہیں ہم سے، بولتے نہیں ہیں. یقین کریں، لیکن آپ یقین کریں کہ جب یہ اسلام کا سلسلہ جاری کیا تو ایسی بہنیں ملی کہ ابھی ایک بہن کی بیٹی کی طبیعت خراب تھی، بیٹے کی طبیعت خراب تھی. میں آپ کو سچ اپنی بتا رہی ہوں، میرا یہ تھا کہ میں اٹھتے بیٹھتے جو بھی پڑھائی کر رہی تھی نا، میں اس کی یقین کریں
मैं बकायदा उसका हिसार कर रही थी और अल्लाह ताला से दुआ कर रही थी कि अल्लाह इसके बेटे की आंखें ठीक हो जाएं। और ये यानी कहने का सिर्फ इतना सा मकसद है कि दीन से जुड़कर, इस्लाम से जुड़कर जो मैंने पाया, अल्लाह की कसम पैसे देकर भी नहीं खरीद सकते वो चीजें। वो कहते हैं ना, मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं कोई और बात करूं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ, उससे आपको ना बड़ी कुछ समझ आ जाएगा। और मेरे ख्याल में दिमाग के निहा खाने जो है ना, निहा खाने, दिमाग के जो आपके पोर्शन जो खाली है हमारे दिमाग के, उसमें भी वो बात बस जाएगी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह हुदैबिया, आप जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा कि मैं 1400 सहाबा के साथ उम्रा करने जा रहा हूँ, इसका जिक्र कुरान शरीफ में है, बेशक आप देख लें। तो आपने रखते सफर बांधा, आपने दूर नजदीक कहला दिया कि भाई हम तो मुख्तलिफ कबीले और मुख्तलिफ लोगों को, बस्तियों को कहला दिया कि भाई हम तो जा रहे हैं अल्लाह ताला के उम्रा करने जा रहे हैं अल्लाह ताला के घर, तो जिसने चलना है चलो। 1400 सहाबा का लश्कर लेके मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतर समझा कि आप जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से छुप छुपा कर निकले थे ना, अब अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुले आम जा रहे हैं ना उनमें, तो अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को एक नोटिस भेजा कि हम सिर्फ जो है वो उम्रा करने आ रहे हैं, हम लड़ने लुड़ने नहीं आ रहे। हम जो है तमीज के यानी मैं अपनी जबान में बात करूं, भाई तमीज के दायरे में रहना, हम कोई लड़ने नहीं आ रहे तुमसे, ठीक है ना। मैंने समझाने के लिए अपनी जबान में बोल लिया। अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खैर बहुत शाइस्ता जबान इस्तेमाल करते थे। तो बहरहाल अल्लाह के नबी करीम ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अस्कलान पर पहुंचे तो एक कासिद रवाना किया। इसी तरह जुल हुलैफा पे पहुंचे, अस्कलान पे पहुंचे, इस तरह कासिद बेचते रहे कि भाई हमारा मकसद लड़ना लुड़ना नहीं है, हमने तो काबा की जियारत करनी है, हमने तो तवाफे काबा करना है, हमने तो उमरा करना चले जाना है। यानी हम तुमसे ना लड़ने आ रहे, ना तुमसे कुछ छीनने आ रहे, ना तो बस हम तो अपने खाना काबा का दीदार करने आ रहे हैं, बैतुल्लाह का दीदार करने आ रहे हैं। अब क्या हुआ कि जुल्हुलैफा, अस्कलान, उसके बाद आप जनाब सत्संग जब हुदैबिया पहुंचे ना, ये एक जगह का नाम है, अभी मक्का की हदूद से पहले की है, ठीक है। तो वहां पर पहुंचे तो अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ठहराव किया, और वहां से अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कासिद हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भेजा। अल्लाह ताला कमी पेशियों को माफ फरमाते रहे, जो कि दामाद रसूल भी 2 दफा के हैं। तो अब जब हजरत क्यों भेजा, अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की बहुत इज्जत है, और वो ताजिर थे, और वो उनके ना बड़े सब दिल दादा थे उधर। तो आप वहां पर पहुंचे तो आप हजरत अबान बिन सईद के घर में ठहरे। तो अबान बिन सईद बहुत बड़ा उधर, बहुत बड़े वो थे उधर के, कुछ सरदार वगैरह, यानी उनके 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 पास पहुंचे भाई, यानी उनके मेहमान हुए। तो अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक थोड़ी देर में इतला पहुंची कि नौजुबिल्ला नहीं। अब ये हुआ कि उधर से भी कासिद आ रहे हैं, इधर से भी कासिद जा रहे हैं, इधर से उस्मान गनी गए। अब उधर से जो कासिद आए उनका नाम था उर्वा बिन मसूद, उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी, ठीक है। अब आप सुनिएगा गौर से, बहुत सुनने वाला वाक्य, बड़ा गौर से सुनने वाला वाक्य है। तो उर्वा वहां से कौन से सहाबी, वहां से कौन से आए, उस वक्त वो काफिर थे, लेकिन मेरा दिल नहीं करता कि मैं उनके नाम ना बदतमीजी से लूं, क्योंकि उस वक्त बिलाशुबा वो काफिर थे, लेकिन बाद में अल्लाह पाक ने उनको इस्लाम की ताकत बना दिया, और बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। और लेकिन अब उनके उसको बयान नहीं करना चाहिए, जो उनकी बुराइयां थी वो नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो उस वक्त उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी जो थे ना, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहे थे कि, और उनसे बात भी कर रहे थे, और साथ साथ ना वो तेज नजरों के साथ ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम इर्द गिर्द जायजा ले रहे थे। जायजा लेने आए थे ना कि भाई मुसलमान कितने हैं, क्या है, क्यों, मतलब सब कुछ। तो बार बार जायजा लेते लेते ना, उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक को ना हाथ लगाया, ठीक है। जब दाढ़ी मुबारक को हाथ लगाया तो एकदम से, यानी अरब में दाढ़ी को हाथ लगाने को मिन्नत समाजत करने पर ना, जिसने मिन्नत समाजत करनी होती है ना, वो दाढ़ी को हाथ लगा के बात करता है। ये अरब का एक दस्तूर और एक रिवाज था, ठीक है ना।
تو ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم ہاتھ جوڑ کے بات کر لیتے ہیں، میرے خیال میں جو مجھے لگ رہا ہے بہرحال. تو اب کیا تھا کہ بات آگے چلاتے ہیں، تو کیونکہ وقت بہت کم رہتا جا رہا ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے داڑھی کو ہاتھ لگایا. جیسے ہی انہوں نے اپنا ہاتھ داڑھی کی طرف لیا، اسی وقت نا ان کو ایک نیزہ چبھا زور سے. یعنی ایک ہوتا ہے نا آرام سے نیزہ رکھ کے ہلکا سا، انہیں زور سے نیزہ چبھا. انہوں نے غور سے دیکھا، اور اس وقت مسلمانوں نے سب نے اپنے چہرے چھپائے ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا، خورد پہنے ہوئے تھے، چہرے چھپائے ہوئے تھے، یعنی سب نے چہرے چھپائے ہوئے تھے. کہنے لگے یہ کون ہے، کون ہے بھائی، تم کون ہو؟ انہوں نے پوچھا عروہ بن مسعود ثقفی نے، تو آپ کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی میں تمیز سے مطلب جو ہے نا مغیرہ بن شعبہ تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہ کہنے لگے کہ تو میرا بھتیجا، اور آج تو میرے پر کیا کہتے ہیں تلوار کو سوتتا ہے، مجھے تلوار لگاتا ہے، یعنی تو مجھے نیزہ چبھاتا ہے. یاد ہے تجھے کہ تو نے ایک قتل کیا تھا، اس کا میں نے قصاص دیا تھا اور تیری جان کو بچایا تھا، اور آج تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگ کر مجھے اس طرح مار رہا ہے. مطلب اس طرح کی بات نا. تو کیا کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ نہیں، اچھا ابھی یہ بات ہو رہی ہے، اتنی دیر میں نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ آپ ان مٹھی بھر لوگوں پر بھروسہ کر رہے ہیں، یعنی آپ جو ہیں وہ ان مٹھی بھر لوگوں پر بھروسہ کر رہے ہیں، اور آپ کو نہیں پتا یہ مٹھی بھر لوگ جو ہیں کسی وقت بھی آپ کو دغا دے جائیں گے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اب کیا ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد نا انہوں نے کیا کیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے جا جا کر لات و عزا کی پیشاب گاہ کو چاٹ. لات و عزا ان کے دو بت تھے جن کا بڑا احترام کرتے تھے، لات اور عزا اس کا ذکر قرآن شریف میں ہے. یار پتہ نہیں آج آواز کیوں نہیں آ رہی، کیا مسئلہ ہے؟ بجی آواز بالکل ٹھیک آ رہی ہے. وہ ایک اور فون آیا، آواز نہیں آ رہی آپ کی. بجی شروع میں بولتے ہیں تو ان سب کو لگ رہا ہے کہ شاید آپ کو ہی خراب ہے، آپ کا اس کے بعد ایک دفعہ بھی نہیں خراب ہوا، بالکل ٹھیک آ رہا ہے. مجھے بھی آ رہی ہے. جزاک اللہ خیرن، جزاکم اللہ خیرن. اچھا پھر کیا ہوا کہ اس نے کہا کہ آپ جا کے اپنی، حضرت ابوبکر صدیق بولے کہ آپ اپنی لات و عزا کی پیشاب گاہ کو چاٹ جا کر. تو تم نے ہمیں یہ سمجھا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد کہا کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ تو جب یہ واپس پلٹے عروہ بن مسعود ثقفی، یاد رہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں بتائی تھیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نشانی میں ایک نشانی یہ بھی بتائی تھی کہ ان کی شکل، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے تو ان کی شکل کیسی ہوگی؟ عروہ بن مسعود ثقفی جیسی ہوگی. اور یہ عروہ بن مسعود ثقفی اس وقت کفار کی طرف سے کھڑے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، یہ بعد میں صاحب اسلام ہوئے تھے. تو اب کیا ہوا کہ جیسے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تو کہنے لگے یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا ابو بکر. تو فرمایا کہ اگر ابو بکر کا میرے پر ایک احسان نہ ہوتا تو میں آج ابو بکر کو مزہ چکھا دیتا، ٹھیک ہے نا؟ یہ باتیں ہو رہی ہیں. اس کے بعد یہ عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اس لیے کہہ رہی ہوں بار بار ادب سے نام لے رہی ہوں کہ اس وقت بلا شبہ یہ کافر تھے، لیکن اللہ پاک نے ان کو پھر بعد میں صحابی بنایا. تو انہوں نے جا کر کہا کفار سے، سنیں ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے سنیے گا، انہوں نے کہا کہ میں کیسر و کسرا کے محلات میں بھی ہو کر آیا ہوں، میں نے کیسر و کسرا کے محلات میں بھی کیسر و کسرا کی وہ عزت نہیں دیکھی ان کے درباریوں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور جانثار ان کی عزت کرتے ہیں. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہوں تو سارے ایسے بیٹھتے ہیں
जैसे बेजान बुत के परिंदे उनको बेजान समझकर उन पे आकर बैठ जाते हैं। जैसे वो खेतों में पुतले नहीं लगाए होते तो कि भाई कोई खड़ा है तो डर जाए परिंदे ना आए, उसी तरह बिल्कुल बेजान बुत की तरह पुतले, जैसे बेजान पुतले। और कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई काम के लिए कहें तो सारे सहाबा दौड़ते हैं उस काम की इत्तबा में, उसको करने में। और अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू करते हैं तो वजू का एक कतरा नीचे नहीं गिरने देते। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला अजमईन अपने अपने हाथों में लेके अपने चेहरे पर और अपने मुंह पर मल लेते हैं। हालांकि ये बात याद रहे कि वजू का पानी मुस्तामिल होता है, इस्तेमाल शुदा होता है, और हमारे यहाँ पानी पाक नहीं कहलाता, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से उतरा हुआ पानी पाक है। उससे ज्यादा क्या पाक होगा, सोचें जरा। और उसके बाद फरमाया कि अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात करते हैं कभी थूक दें तो उस थूक को भी लेके अपने चेहरे पे मल ले। फरमाया कि मैंने आज तक किसी बादशाह के दरबार में उसकी ऐसी इज्जत नहीं देखी जितना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार और उनके गुलाम उनसे प्यार और मोहब्बत करते हैं। तो बताने का मकसद ये है, आपको समझाने का मकसद सिर्फ ये है कि सहाबा, बेशक सहाबा जो थे ना, सहाबा वो बेशक बाय बर्थ मुसलमान नहीं थे, शुरू से मुसलमान नहीं थे, लेकिन जब वो मुसलमान हो गए तो अल्लाह की कसम वो मुसलमान होने की निशानी बन गए। वो हमारे लिए रोल मॉडल बन गए, वो हमारे लिए सनद बन गए। उन्होंने हमें एक मेरिट दे दिया, और अल्लाह की कसम उस मेरिट को तोड़ने वाला मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में कोई भी नहीं। सहाबा का मेरिट जो दिया हुआ है वो इतना 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 टफ है, इतना टफ है कि उस मेरिट को कोई नहीं तोड़ सकता। वो हमें, उन्होंने मोहब्बत के तमाम इंतहा करके दिखा दी, उन्होंने अदब की इंतहा करके दिखा दी, उन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और अल्लाह की ताजीम की इंतहा करके दिखा दी। उन्होंने हमारे लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा, सिर्फ एक रास्ता कि हम उनकी इत्तबा करें, हम उनकी नकल करें, नकल बाय अकल करें। उम्मीद है कि आपको बात मेरी समझ आ गई होगी। बस इतना सा आपको कहना है कि हाँ, दुनिया में आने का मकसद पहचाने और दुनिया में रहने का मकसद पहचाने, दुनिया से कामयाब होकर जाने का मकसद पहचाने कि क्या चीज है कि आप दुनिया में कामयाब हो जाएंगे और दुनिया से कामयाब होकर चले जाएंगे। दुनिया से एक अच्छी मौत लेकर जाना, दुनिया से जन्नत का परमिट लेकर जाना, दुनिया से जन्नत का वीजा और एनओसी लेके जाने वाला सबसे बड़ा कामयाब और अक्लमंद इंसान है। वरना वरना तो आए दिन रोज मर रहे हैं लोग हजारों लोग मर रहे हैं, रोज हजारों लोग मर रहे हैं, और रोज हजारों पैदा हो रहे हैं। लेकिन याद रखें कि बस याद रखें कि जान दी हुई उसी की थी, जान जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। तो उम्मीद है कि मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। तो उम्मीद है कि बात समझ आ गई होगी, इस्लाम की हक्कानियत भी समझ आ गई होगी, और इस्लाम की तालीमात ऐसी हैं जो आपको कहीं किसी मजहब में 10% भी नहीं मिल सकती, 10% भी नहीं मिल सकती। अल्लाह की कसम, अल्लाह पाक ने हमें अछूता दीन दिया है, हमें बेहतरीन दीन दिया है, बेहतरीन। वो अल्लाह हमें ये भी बता रहे हैं कौन से जानवर हलाल है, कौन से जानवर हराम है। वो अल्लाह हमें कैसे बता रहे हैं कि जो चीर फाड़ करने वाले जानवर हैं, जो पैरों से खाने वाले हैं, वो हराम है, इसलिए कि उनके पैरों में इतनी गंदगी होती है। वो जो गुज़ा खाते हैं उनसे उनके उनके अमाले बद बनते हैं, अमाले खबीसा बनते हैं, उनके गोश्त में जहर पैदा होता है, गलाजत पैदा होती है। और हमें जो जानवर हलाल किए हैं वो सारे के सारे मुंह से खाने वाले हैं। तोता तोता हमेशा अपने पैर से पकड़ कर खाता है, तोता भी हराम कर दिया मेरे रब ने। कबूतर हलाल कर किया, मुर्गी को हलाल किया, बकरी को हलाल किया, गोश्त को हलाल, घोड़े को हलाल किया अल्लाह तबारक ताला ने। और उसके बाद गाय को हलाल किया, ऊंट को हलाल किया। अब सारे के सारे इसलिए कि ये चारा खाते हैं, भोले भाले से जानवर है, काटना मारना पसंद नहीं करते,
تاکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہماری بھی جنگجو طبیعت نہ بنے، ہم بھی جانوروں کی طرح مار پھاڑ کھانے والے نہ بنے۔ اور سور کو حرام کیا، کیوں کیا حرام؟ آخری بات ہے بالکل، کتے کو حرام کیا اور پیروں سے کھانے والے یہ شیر چیتا کو، سور کو اس لیے حرام کیا کہ سور کا گوشت کبھی بھی نہیں گلتا، سور کا گوشت اندر سے کچا رہتا ہے، اور کچے گوشت کھانے سے، کچا گوشت کھانے سے ہماری طبیعتوں میں جو ہے وہ ہماری طبیعتوں میں جو ہے ہمیں بھی گوشت خور بنا دے گی۔ اور سور جو ہے وہ ہمیشہ پخانا کھاتا ہے، سور جو ہے کہیں پخانا پڑا دیتا ہے تو کھا لیتا ہے، اور انسانی فضلہ وہ بہت شوق سے کھاتا ہے، اور اس سے جو کہتے ہیں نا جو کچھ کھاؤ گے اسی سے جسم بنے گا۔ اور پھر سور ایک واحد دنیا کا جانور ہے جو دیوس ہے، جس کی بیوی کے ساتھ سور کی بیوی کے ساتھ کوئی دوسرا سور ملتا ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے، وہ ناچتا ہے۔ تو اس لیے سور کی اعمال خبیثہ کی وجہ سے سور حرام ہے۔ کتے کو کیوں حرام کیا؟ کتا پیر سے پکڑ کے کھاتا ہے، کتا اپنی پیشاب گاہ کو چاٹتا ہے، اور کتا جو ہے کتا لالچی ہے، کتا جو کھانا بچاتا ہے اسے چھپا کر رکھ لیتا ہے پٹی کھود کر اس کے اندر۔ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ تعالی، یہ باتیں بہت تفصیل طلب ہے، انشاءاللہ جب کبھی زندگی رہی تو ضرور۔ آج بس کوئی آواز کا ایشو جو آ رہا ہے اس کی وجہ سے بہت آج ٹائم ضائع ہوا، اللہ تعالیٰ رحم فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ربنا آتنا فی الدنیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائیاں عطا فرما دیجئے، ہمیں بھی، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی، ہماری اولادوں کو بھی دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرما دیجئے، ہمیں بھی، ہماری نسلوں کو بھی، ہماری اولادوں کو بھی وقنا عذاب النار، اور ہم سب کو آگ کے عذاب سے بچا دیجئے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اے اللہ اے اللہ پاک اے اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں یا اللہ اسلام دینے کے بعد، ایمان دینے کے بعد مرتد نہ بنائیے گا، ملحد نہ بنائیے گا، کافر نہ بنائیے گا، قادیانی نہ بنائیے گا۔ اللہ اسلام کی نعمت دینے کے بعد کبھی ہم سے چھینیے گا نہیں۔ اے اللہ پاک اور ہماری اولادوں میں، ہماری نسلوں میں اسلام کی نعمت کو، اسلام کو جاری و ساری رکھیے گا، اور ہمیں، ہماری اولادوں کو وہ ایمان عطا فرمائیے جو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ بڑا ظلم کیا، اللہ تعالی ہم آپ کی سرکشی کرتے رہے، ہم آپ کی نافرمانی کرتے رہے، آسمان کے جن دروازوں سے ہمارے گناہوں کے دفتر جاتے رہے انہی دروازوں سے آپ ہمارا رزق بیچتے رہے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، اے اللہ ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے، یا اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، اللہ نہیں بھی راضی ہونا تو بھی ہو جائیے۔ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں کی مدد فرمائیے، حماس کی مدد فرمائیے۔ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ فلسطینی بہن بھائیوں کی مدد فرمائیے۔ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، اللہ تعالیٰ احد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دندان مبارک شہید ہوئے ان کا واسطہ، اے اللہ پاک آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیویوں کا واسطہ، صحابہ کا واسطہ، بیٹیوں کا واسطہ، یا اللہ حماس کی مدد فرمائیے،
مسلمانوں کی مدد فرمائیے، فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرمائیے، کشمیری مسلمانوں کی مدد فرمائیے، برما شام سیریا کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے، فلسطین کی کے لیے اللہ جیسے آپ نے بدر میں، اللہ تعالیٰ جیسے بدر میں مدد فرمائی تھی، وہ جنگ غزوہ بدر میں اسی طرح کی مدد فرمائیے اے اللہ جیسے ابابیلوں سے یا اللہ جیسے آپ نے ایک ایسے پرندوں سے جو کہ سرزمین عرب پہ پہلی دفعہ آئے تھے، اے اللہ جدہ کی سرزمین سے اڑتے ہوئے آئے تھے، اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، ایسے ہی پرندوں سے مدد فرما دیجئے کس کی، اے اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں، یا اللہ ایسے ہی پرندوں سے مدد فرما دیجئے ہمارے فلسطینی بھائیوں کی، بہن بھائیوں کی، ہمارے فلسطینی بچوں کی، اللہ ہمارے فلسطین کی، ہماری مسجد اقصی کی حفاظت فرما دیجئے یا اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہماری 3 بہنیں بہت پریشان ہیں، یا اللہ ان تینوں بچیوں کے لیے، سحر، عائشہ اور فریال کے لیے، اے اللہ زمین پر آ کر مدد فرما دیجئے، اے اللہ ان کو دنیا میں بھی جنت عطا فرما دیجئے، ان کو آخرت میں وسیع جنت عطا فرمائیے، ان کو سکون قلبی عطا فرمائیے، ان کے لیے بہترین فیصلہ فرمائیے، جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ عائشہ، سونیا، رقیہ باجی، ڈاکٹر انم، الیہ، محسن، ماریہ، انس، سنبل، اللہ ان کے لیے ان کو بہترین نیک نرینہ اولاد عطا فرما دیجئے یا اللہ احمد، نعمان، نواز صاحب اور محمد عمر کو بہترین روزگار عطا فرمائیے یا اللہ ڈاکٹر ہمنا کے پیپر ہونے والے ہیں، 6-7 دن رہ گئے، اللہ اپنے حبیب کے طفیل میں ڈاکٹر ہمنا کو، فاطمہ کو اور ڈاکٹر عمیر کو، عیشہ کو، عبداللہ کو، یا اللہ جتنی بھی بہنیں بیٹھی ہیں ان سب کے بچوں کو اور ان سب کے گھر والوں کو ان سمیت دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں 100% نمبروں سے کامیابی عطا فرما دیجئے یا اللہ اہلیہ اعظم شہناز، اہلیہ عاشق اور مفتی ضیاء الدین صاحب کو اپنا اور عامر کو یا اللہ اپنا بہترین گھر عطا فرما دیجئے یا اللہ جب آپ فیصلہ کر لیتے ہیں تو مدد تو ایسی ہی آتی ہے کہ جیسے آسمان سے بارش آتی ہے، اسی طرح اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں یا اللہ سب کو جو بیٹھی ہیں ان کو، ان کے گھر والوں کو، اور اللہ پاک اپنے کل امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اے اللہ تعالیٰ تمام علماء حق، علماء دین، علماء ہند، علماء پاکستان، یا اللہ پاک مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی حسن صاحب کو، مولانا فضل الرحیم صاحب کو، پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب کو، ہمارے حضرت جی امجد صاحب کو، اللہ پاک ندیم بھائی کو، عمیر کو، نازیہ، دلیپ کو، طلحہ اور اشفاق صاحب کو، عبداللہ، اہلیہ، حسین، شازیہ، عائشہ، معظم، نازیہ کو، جہانگیرہ کو، حمید حسن کو، مومنہ، عائشہ، جنید، حمزہ، سنبل کو، عنایت اور عادل کو اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے یا اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرما دیجئے یا اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں عمیر کو زندگی صحت تندرستی عطا فرما دیجئے یا اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں جو بچیاں نکاح کے قابل ہو چکی ہیں، بہترین رشتوں کے انتظار میں، ان کو بہترین زوج اور بہترین نکاح عطا فرما دیجئے، بہترین در اور گھر کا فیصلہ فرما دیجئے، جو عورتیں یہاں بیٹھی ہیں اور ان کی بچیاں اب نکاح کے قابل ہوگی ان کے لیے بھی اللہ قدردان رشتے عطا فرمائیے، حفصہ، فاطمہ، جویریہ، ام حبیبہ، سدرہ، سبحانہ، حفصہ، سجاد، بینی، شفیفہ، مہنور، بنات سرور، سعدیہ نظام، فخر، عبد المتین اور بنات فخر، بنات سرور، بنات عبد المتین، مہتاب، ندا، مصباح، آمنہ، امبر، صدف، ختیجہ، شائستہ، نمرہ اور زینب، منتہا، ان سب کے لیے بہترین نیک اچھے رشتے عطا فرما دیجئے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما دیجئے، اس وقت فلسطین زمین فلسطین پر مسلمانوں کی مدد فرما دیجئے یا اللہ اسرائیل کو غارت کر دیجئے، غارت کر دیجئے، غارت کر دیجئے یا اللہ یہود ہدو نصارہ کو، مجوسی صابی یا اللہ جن کی قسمت میں اسلام ہے ان کو اسلام کی نعمت عطا فرمائیے اور باقی سب کو اللہ جو کہ ظلم کر رہے ہیں مسلمانوں کو ان کو غارت کر دیجئے، ان پر اپنا عذاب بھیجیے، ان کو غارت کر دیجئے، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں زیارت حرمین شریفین نصیب فرمائیے، وہ ایک عمل جس کی وجہ سے یا وہ کئی عمل جس کی وجہ سے جہنم واصل ہونا ہو ہمیں، اللہ اس جہنم سے ہمیں بچا کر جنت کی تیاری کروا دیجئے یا اللہ ماں کو جب پتا ہوتا ہے کہ بچے کا امتحان ہے اور اگر وہ محنت نہ کراؤں گی تو فیل ہو جائے گا تو اس کو ہاتھ پکڑ کر لکھنا سکھاتی ہے، اللہ آپ بھی ہمیں ہاتھ پکڑ کر جنت کے راستے پر ڈال دیجئے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، خطاؤں کو درگزر فرمائیے، اس میٹنگ میں مدد فرمائیے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.